عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً آج جس مسجد میں کھڑا ہوں، جس شہر میں موجود ہوں، یہ شہر کہ جس کا نام جلال پور پیر والا، کہ جہاں پر ایک عظیم ہستی، ایک عالم دین، ایک بزرگ ہستی محترم جناب رفیع قصری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر میں ان کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، یقیناً وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایسے عالم کہ جنہیں نہ اپنے علم پر غرور، نہ اپنے عمل پر تکبر تھا۔ یقین کریں علماء اکرام بہت سارے ملے ہیں، لیکن رفیع قصری صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایک دفعہ 4 سال پہلے کی بات ہے، جلال پور کے اندر ہی ایک پروگرام تھا کسی گاؤں کے اندر، گاؤں کا نام تو مجھے یاد نہیں، 4 سال پرانے کی بات ہے، اور نہ ہی اس علاقے سے میں اتنا واقف ہوں۔ وہاں پر میں اور محمد حسین میمن حفظ اللہ تعالی ہم آئے، تو وہاں پر ایک بزرگ ہستی موجود تھی۔ میں اتنا زیادہ تو ان سے اگرچہ متعارف نہیں تھا، لیکن ان کی ہستی کو دیکھ کر، ان کے بیٹھنے کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ پھر میمن صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا آپ نے نام سنا ہے، آج ملاقات کا آپ کو شرف بھی مل گیا۔ شیخ رحمہ اللہ ہمارے بیان سے پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ میرا خطاب کرا دیجئے، کیونکہ پروگرام لمبا چلنا تھا عشاء کے بعد تک۔ شیخ صاحب نے اپنا خطاب کیا، اور یقین جانے خطاب بھی بمشکل 10 یا 12 منٹ کے اندر، لیکن اللہ والوں کی گفتگو مختصر ہوتی ہے لیکن پر اثر ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے 10-12 منٹ گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ میں تو یہاں کا مقامی ہوں، مہمانوں کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ رخصت ہو گئے، لیکن وہ اپنا ایک نقش میرے ذہن پر چھوڑ گئے کہ وہ بندہ جو علم کا سمندر تھا، اللہ کی قسم اس کی عاجزی، اس کی انکساری اتنی زیادہ میرے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوا کہ میں شیخ صاحب کے ان گرویدہ لوگوں کے اندر شامل ہو گیا جو آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے متاثر تھے۔ اللہ کریم یہ عمل تکبر سے پاک، ریاکاری سے پاک زندگی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ عزیز بھائیوں، یہ عمل والے لوگ تھے، ان کے عمل کے اندر ریاکاری کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، دکھلاوا کوئی نہیں، خلوص اخلاص کے اوپر مبنی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے چلے گا۔ آج لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے شیخ محترم کا تذکرہ ہو رہا ہے، یقیناً ان کی زندگی اتنی سادہ زندگی کہ آج بڑے بڑے اہل علم اور دنیا دار بھی اللہ کی قسم ہے اس کے مقام کی ایک مٹی، ایک رائی کے دانے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، چونکہ ہم پرتکلف زندگیوں کے عادی ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر روب، دکھاوا، غرور، تکبر بے انتہا پہنچ چکا ہے، حالانکہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ یار بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو یا عابد ہو یا مجاہد ہو یا مفتی ہو، یا دنیا داروں کی اگر بات کریں، بڑے سے بڑا چودھری ہو، وڈیرا ہو، جاگیردار ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، پروفیسر ہو، اللہ کی قسم ہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو عہدہ جو منصب بھی اس کو ملا ہو، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، یقین کرو ایک دن تو ختم ہو جائے گی یہ زندگی۔ میرے اپنے ہی جاننے والے، چاہنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے مجھے من و من مٹی تلے دبا کے چلے جائیں گے۔ وہ سارا روب، وہ سارا دبدبا کہ جناب چودھری صاحب، وڈیرے صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، سارے القابات منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ ایک لفظ میت۔ میت کو کب دفنانا ہے؟ میت کب اٹھے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، تیری آنکھیں بند ہوتے ہی جتنے بھی دنیاوی القابات سے سارے ختم۔ اب قبر ہے، تنہائی ہے، تو ہے، تیرے اعمال ہے۔ اس قبر کی زندگی سے آج میں اور آپ غافل ہیں۔
میں نے کہا جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی عمل والی ہوتی ہے، لیکن آج بدعملی کا طوفان ہے۔ میں اپنے سمیت اپنے تمام بھائیوں کی اگر بات کروں، اپنے آپ کو شامل کر کے، ہم سب بدعملی کا شکار ہیں۔ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک دن ایک دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے، حدیث لکھ رہے تھے۔ حدیث لکھنے کے دوران امام صاحب نے دیکھا کہ جو دریا ہے، دریا کے اندر سے ایک کشتی گزری، اور کشتی کے اندر سوار ایک مسافر، اس نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ جو شخص چھینکے اس کے جواب کے اندر سننے والے نے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ اس بندے نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھنے میں اتنا مشغول تھا، میں حدیث لکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس بندے کی چھینک کا جواب میں نے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ کشتی کنارے سے نکل کر بیچ دریا کے اندر پہنچ گئی، کافی آگے نکل گئی۔ اس وقت مجھے ایک بات خیال آئی، میں نے کہا اے ابو داؤد، پوری زندگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھتا رہا، حدیثوں کو یاد کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا۔ اے ابو داؤد، اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر اس لکھی گئی احادیث کے اوپر، سنائی گئی احادیث کے اوپر، بتائی گئی احادیث کے اوپر اگر تو نے خود عمل نہیں کیا تو لکھنا لکھانا کس کام کا؟ فرماتے کہ اسی وقت میں نے اپنے قلم کو روک دیا، اپنے رجسٹر کو بند کیا، اور کنارے پر کھڑے ہوئے ایک کشتی کو میں نے قریب کیا، اس سے طے کیا کہ جناب بیچ رستے کے اندر، بیچ دریا میں جو کشتی جا رہی ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ معاوضہ طے ہو گیا۔ معاوضہ طے کر کے میں کشتی میں بیٹھا، کشتی میں بیٹھ کے اس کشتی کے اندر جو کافی آگے نکل چکی تھی، جس میں وہ مسافر تھا جس نے دریا کنارے چھینکا تھا، جس نے چھینکنے کے بعد کہا تھا الحمدللہ، فرماتے ہیں کہ میں اس کشتی کے قریب پہنچا اور کشتی والے کو مخاطب کر کے کہا یرحمک اللہ، اور اپنے کشتی کا جو بندہ تھا اس کو میں نے کہا کہ بس اب مجھے ساحل کے اوپر پہنچا دو۔ وہ بندہ بھی حیران ہو گیا کہ حضور اتنے سے کام کے لیے آپ نے وقت بھی نکالا اور مال بھی خرچ کیا، کیونکہ دو ہی چیز قیمتی ہوتی ہے نا ہمارے نزدیک، ایک وقت اور ایک مال۔ یہ دو چیزیں امام ابو داؤد نے خرچ کی، لیکن خرچ کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے، اپنے عمل کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا اور اپنی حدیث لکھنے کے عمل کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ عمل والے لوگ تھے جن کی زندگیاں عمل سے بھری ہوئی تھیں۔ آج اللہ کی قسم پوری پوری رات درس ہوتا ہے، پوری پوری رات بیان ہوتا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، نہ بیان کرنے والے کے اندر عمل، نہ سننے والے کے اندر عمل۔ عمل سے خالی زندگی ہے۔ یقین کرو یہ دنیا آخری ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، عارضی دنیا ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی کے اندر میرے محترم بھائیوں، ایک ایک عمل کا اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور تجھ سے محاسبہ کرنا ہے۔ عمل اگر زندگی کے اندر نہیں ہوگا، ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، اگر یہ معاملہ خالی سننے سنانے پر ختم ہو جائے گا کہ ممبر پر کھڑے ہونے والا سناتا رہے اور اپنی زندگی عمل سے خالی، سننے والا سنتا رہے اپنی زندگی عمل سے خالی، تو زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اور جب زندگی تبدیل نہیں ہوگی تو پھر بھول جاؤ پھر جنتوں کے خیال کو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجیدی صحابہ اکرام موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے صحابہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ صحابہ کہ جن کی زندگیوں کا مقصد جنت، وہ صحابہ کہ جنہوں نے پوری زندگی محنتیں کی صرف جنت کے حصول کے لیے، وہ صحابہ جن کی نمازوں کا مقصد جنت، وہ صحابہ کہ جن کے توحید کا مقصد جنت، وہ صحابہ کہ جن کے جہاد کا مقصد جنت، وہ اللہ کی قسم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی، ایفرٹس کی، قربانیاں دی، کس لیے؟ تاکہ جنت مل جائے۔ ان صحابہ کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ قیل یا رسول اللہ من یابا،
صحابہ نے حیران ہو کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی بھلا وہ کون بدنصیب ہوگا، اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ بات یہ ہے، جس نے میری بات آ جانے کے بعد، جس نے میرے قول کے آ جانے کے بعد اپنی مانی، اپنے نفس کی مانی، میری بات سے انکار کیا، اپنی بات کو اوپر کیا، اپنی خواہشات کو اوپر کیا، فقط ابا، یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اور یارو خود سوچو، آج قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پوری زندگیاں قرآن سنتے ہوئے، حدیث سنتے ہوئے گزر گئیں۔ رب نے میری زندگی کے اندر مجھے کئی مواقع عطا کیے، اللہ رب العالمین نے مجھے جمعے کے خطبات دیے کہ پورے ہفتے کے بعد چلو اپنے دل کا زنگ دھو لو۔ یہ گناہوں کے داغ دلوں کے اوپر اتنے زیادہ لگ چکے، ان گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سیاہ، اتنا کالا ہو چکا۔ رب رحمان نے ایک جمعے کا موقع عطا کیا کہ جمعے کے خطبات میں آؤ اور اپنے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالو۔ اوہو، روزانہ کی بنیاد پہ کبھی یہاں پر درس، کبھی وہاں پر درس، کبھی مسجد کے اندر درس، کبھی فجر کی نماز کے بعد درس قرآن، یہ روزانہ کے مواقع اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں کہ بندہ مومن کی اصلاح ہو جائے، یہ درس میں بیٹھ کے اپنے گناہوں سے رجوع کر لے، اپنے گناہوں پر نادم، پشیمان اور پریشان ہو کے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے آنسوؤں کو بہائے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ربا بندہ خطا کار ہوں، بندہ سیاہ کار ہوں، ربا تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ لیکن بندے کے اتنی زیادہ سختی کی وجہ سے کہ گناہ کرتا ہے پھر بھی گناہ کا احساس نہیں، صبح و شام دن رات گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اپنے گناہوں کا کوئی احساس نہیں۔ رب نے تو مواقع عطا کیے تھے، رب رحمان نے جمعے کے خطبات رکھے، چلو دل نرم ہو جائے، قرآن سنے گا، حدیث سنے گا، ایک گیدرنگ کے اندر آئے گا، ایک ماحول کے اندر آئے گا، شاید اس کا دل نرم ہو جائے، یہ اللہ سے توبہ کر لے، روزانہ درس قرآن، روزانہ درس حدیث کی محافل، لیکن اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ جو دل پہ گناہوں کا داغ لگا ہوا تھا یہ نہیں دھلا۔ رب رحمان نے ایک موقع رمضان کا دیا، ابھی گزرے ہیں نا رمضان، کتنا قیمتی مہینہ رمضان کا۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ابھی کچھ ہی دن گزرے یارو، زیادہ پرانی بات تو نہیں۔ رمضان کے اندر ارادے، رمضان کے اندر قسمیں، رمضان کے اندر وعدے، رمضان کے اندر پلاننگز، اللہ اپنی زندگی تبدیل کر لوں گا۔ اللہ پچھلے رمضان کی طرح جب رمضان چلے گئے، اللہ میں غافل ہو گیا، میں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ اب کے بار ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھ لو رمضان چلے گئے، کیا میں ان وعدوں، ان قسموں پر قائم ہوں؟ رب نے رمضان کا موقع عطا کیا کہ چلو جمعے کے خطبات میں اس بندے کے دل کے داغ دھبے نہیں اترے، اس کے داغ دھبے، اس کے گناہوں کے اتنے زیادہ سخت، روزانہ کے درسوں کے اندر وہ داغ دھبے نہیں اتر پائے۔ رمضان کا مہینہ رب نے عطا کیا، اللہ کی قسم، رحمتوں کا، مغفرتوں کا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا تھا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ وہ اتنا قیمتی مہینہ رمضان کہ جس میں رب نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، اتنا قیمتی مہینہ رمضان کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اتنا قیمتی مہینہ رمضان کہ جس میں سرکش شیاطین کو ہی جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ او یارو، میرے گناہوں کے داغ دھبے اتنے ضدی تھے، اتنے خطرناک تھے کہ رمضان کے مہینے میں بھی میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ حالانکہ رمضان، میرے نبی نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس بندے نے ماہ سیام کو پایا اور رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کی قسم ہے، میرے نبی نے تو فرمایا تھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا قیمتی مہینہ رمضان، رحمتوں کا مہینہ رمضان،
برکتوں کا مہینہ رمضان میں نے یوں ہی اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں جہاں رمضان سے پہلے تھا. رمضان سے پہلے بھی میں چغل خور، چغلیاں لگانے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، الزام تراشی کرنے والا، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کرنے والا، رمضان سے پہلے بھی ماں باپ کا نافرمان، رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان سے پہلے بھی نمازوں کا چور، رمضان سے پہلے بھی تمام کی تمام برائیاں وہ میرے اندر موجود تھی. رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی وہ میرے محترم بھائیوں میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکی. جو داڑھی منڈواتا تھا داڑھی منڈاتا رہا، میرے نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں بہاتا رہا. اللہ اکبر. جو شرک کی دلدل میں گھسا ہوا تھا رمضان کے بعد بھی شرک کے میلے لگتے رہے، بدعات و خرافات روز پکڑتی رہی. وہ کہاں میری زندگی تبدیل ہوئی؟ کرونا اپنا محاسبہ، کہاں میری زندگی تبدیل ہوئی؟ رب رحمان نے رمضان کے روزوں کا مقصد تبدیلی بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. کس لیے؟ کس لیے بھائی رمضان کے روزے کیوں فرض ہیں؟ رب رحمان یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ کیوں لے کر آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ میں اور تو متقی بن جائے، تاکہ میں اور تو پرہیزگار بن جائے، تاکہ میں اور تو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. میرے محترم بھائیوں لیکن میری زندگی تبدیل نہ ہوئی. میں اللہ سے نہ کل ڈرا نہ آج. مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں. بند کمرہ ہوتا ہے، تنہائی ملتی ہے جہاں پر، وہیں پر گناہ شروع. تنہائی ملنے کی دیر ہے، خلوت ملنے کی دیر ہے. اکیلا جس کمرے کے اندر بند ہوں گا، اللہ کی قسم ہے یاد کرو کہ خلوت ملی ہو، تنہائی ملی ہو اور میں سجدے میں گیا ہوں. اپنی تنہائیوں کو یاد کرو. تنہائی ملی ہو، خلوت ملی ہو، میں اکیلا کمرے میں ہوں، میں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھایا ہو، قرآن کا مطالعہ کیا ہو، کبھی رب رحمان کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا ہوں، اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوں، اللہ کے آگے رویا ہوں. وہ کوئی خلوت، کوئی تنہائی ایسی نہیں ملتی. جب تنہائی ملی، جب اکیلا ہوا، جب خلوت ملی، تنہائی کو میں نے یاروں گناہوں کے کام میں لگا دیا. تنہائی کے اندر میں ہوتا میرا موبائل ٹیلی فون، تنہائی کے اندر میں ہوتا ناچ گانا موسیقی، تنہائی میں ہوتا میرے ساتھ تمام کے تمام دنیا کا گند، وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے اللہ نے مجھے روکا تھا. میری تنہائی، میری خلوت میرے محترم بھائیوں محفوظ نہیں. میری تنہائی، میری خلوت گناہوں سے بھرپور. یارو کتنا میں نے اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق خود بنایا ہے. رب رحمان نے رمضان کا مہینہ تبدیلی کے لیے دیا، میں نے کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پایا. میری زندگی جیسے رمضان سے پہلے تھی ویسے ہی رمضان کے بعد. میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر 2 کیٹیگریز کا بیان ہوا ہے. اس کے اندر 2 گروہوں کا بیان ہوا ہے. ایک گروہ وہ جو اللہ کا باغی ہے، اور دوسرا گروہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی اللہ سے بغاوت کی، کالا ہو، گورا ہو، سیاہ ہو، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کچھ بھی کہلواتا ہو، وہ پٹھان ہو، مہاجر، سندھی ہو، بلوچ، پنجابی ہو کہ سرائکی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت کی اور اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا، مرنا ہی کوئی نہیں. میری زندگی کا اسٹائل، میری زندگی کا طریقہ، میری زندگی کا طرز مجھے بتاتا ہے جیسے مجھے مرنا کوئی نہیں. اور مرنے والے کے ایسے جیا کرتے ہیں، مرنے والوں کی زندگی، جن کو اس بات پر یقین ہو کہ ایک دن آئے گا میری زندگی کے اندر
کہ مجھے منومن مٹی تلے دبا دیا جائے گا. میرے اپنے ہی جاننے والے، اپنے ہی ماننے والے، محبتوں کا دم بھرنے والے مجھے اپنے ہاتھوں سے منومن مٹی تلے دبا کے چلے جائیں گے. وہ قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسے آج میری ہے. جس نے بھی رب رحمان سے بغاوت کی، جس نے بھی اس عارضی دنیا سے پیار کیا، رب رحمان نے قرآن مجید کھول کے دیکھ لیجئے، اس کا ٹھکانہ جہنم بیان کیا ہے. اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین اس پہلے گروہ سے مجھے آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرا گروہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے خواہش نفس کی تکمیل نہیں کی، جو رب رحمان کے مقام اور اس کے مرتبے سے خوف کھا گیا. تنہائی ملی، خلوت ملی، دل نے کہا کہ گناہ کر لو. تنہائی کے اندر یہ نفس جو ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. جب تنہائی ملی، خلوت ملی، نفس نے کہا کہ گناہ کر لو. اس نے اپنے دل کو مخاطب کیا، اپنے دل سے بات چیت شروع کی. چونکہ دل اس کو ابھار رہا تھا گناہوں کے اوپر کہ دیکھ بند کمرہ ہے، تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کر لے. اس بندے نے، اللہ کے نیک بندے نے، اس نوجوان نے اپنے دل کو خطاب کیا، اپنے دل کو کہنے لگا، اے دل تیری نہیں مانوں گا. اے دل تیری مان لی تو جہنم میں تڑپا دیا جاؤں گا. اے دل تیری مان لی قبر میں تڑپا دیا جاؤں گا. اے دل تیری مان لی جہنم میں جلا دیا جاؤں گا. اے دل تیری نہیں مانوں گا. اپنے دل کی مخالفت کی، اپنے دل کو سمجھانا شروع کیا. اے دل تیری نہیں مانوں گا، بلے سے بند کمرہ ہے تنہائی، یہ تو کیا ہو گیا؟ رب رحمان تو وہ ہے جو بند کمرے میں بھی دیکھنے پر قادر ہے. رب تو وہ ہے نا جو بند کمرے میں سیاہ رات میں بھی دیکھنے پر قادر ہے. واللہ کی قسم رب وہ ہے جو سیاہ رات کے اندر سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ چوٹی کو رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے. کیا بند کمرے میں مجھے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا؟ احمق ہے وہ انسان، بے وقوف ہے وہ انسان جو زمانے بھر سے تو حیا کرتا ہے، اپنے رب سے کوئی حیا نہیں کرتا. احمق ہے، اللہ کی قسم بے وقوف ہے وہ انسان جو ساری دنیا سے بچ کر، ساری دنیا سے چھپ کر بند کمرے میں تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کفل کا. جب کفل برائی کے ارادے سے اس عورت کی جانب بڑھا، اس وقت اس عورت کے جسم کے اوپر ایک تھرتری طاری ہو گئی. وہ عورت گھبرا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی. کفل نے کہا تجھے کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے پوری بستی میں کسی کو نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی چل جائے تو بستی والوں کے اوپر میرا اتنا روب، اتنا دبدبا ہے، کوئی میرے دروازے کو دستک دے کے نہیں پوچھ سکتا یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ عورت کہنے لگی کفل یہ بات تو درست ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کمرہ بند ہے، تنہائی ہے، بستی والوں کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری اتنی شہرت، تیرا اتنا روب، اتنا دبدبا ہے کہ اگر بستی میں کسی کو معلوم بھی چل جائے تو کوئی تیرے دروازے کو دستک نہیں دے سکتا. مجھے یہ بھی معلوم ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب کے جو بند کمرے میں بھی دیکھنے پر قادر ہے، وہ رب جب اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا کہ بند کمرہ تھا، تنہائی تھی، خلوت تھی، تو نے گناہ کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کفل اس دن کا سوچ کر آج کپ کپ آ رہی ہوں. کفل حیران ہو گیا، کفل پریشان ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار یہ عورت جس نے زندگی بھر کبھی برائی کی نہیں، آج پہلی دفعہ گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کی تکمیل نہیں ہوئی. یہ اللہ سے اتنا خوف کھا رہی ہے، اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے. اے کفل تو کتنا دلیر ہے، اے کفل تو کتنا بہادر، تو کتنا دلیر، تو نے کوئی اللہ سے نہیں ڈرنا؟ اپنے دل کو مخاطب کیا، کہا اے کفل کیا تجھے نہیں مرنا؟ کیا تجھے رب رحمان کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا اللہ رب العالمین نے تیرے ایک ایک عمل کے بارے میں تو اس سے نہیں پوچھنا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. او یارو اللہ کی قسم ہے ایک ایک عمل کے بارے میں رب رحمان نے مجھ سے تجھ سے پوچھنا. ہم بے خوف زندگی گزار رہے, پرواہ کوئی نہیں, گناہ پہ گناہ, روزانہ گناہ, صبح شام گناہ. میرے محترم بھائیوں, ڈرو اس دن سے کہ جس دن مجھے اور آپ کو وہ اس مٹی کے اندر دفا دیا جائے گا, بالکل اسی طرح جس طرح میرے آباء و اجداد کو, میرے باپ کو, میرے دادا کو اس زمین کے اندر دبا دیا گیا. آج کوئی جانتا نہیں, کوئی نام نہیں لیتا. 2 نسل پہلے چلے جائیں, اب جتنے لوگ موجود ہیں, آپ میں سے اکثر سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے دادا کے دادا کا کیا نام تھا, شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو. کتنا مختصر دورانیہ ہے. آپ کے دادا کا نام کیا تھا آپ کو معلوم کوئی نہیں. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, منومن مٹی تلے دبا دیے جائیں گے, کوئی نام لیوا موجود نہیں ہوگا. اعمال باقی رہ جائیں گے, ایک ایک عمل باقی رہ جائے گا. او یارو, گناہ کے اندر عارضی لذت ضرور ہے, سکون کوئی نہیں. یاد رکھنا میری بات, گناہ کے وقت عارضی لذت ضرور ہے لیکن سکون کوئی نہیں. اور یہ عارضی لذت اللہ کی قسم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹے میں لذت بھی ختم ہو جائے گی, لیکن گناہ لکھ دیا جائے گا, گناہ لکھ دیا جائے گا. میرے محترم بھائیوں, تیاری کرو, مرنے کی تیاری کرو یارو. مرنا ہے, یقین کرو مرنا ہے. جس طرح میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, میرے باپ کا باپ دنیا سے چلا, مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. میں جو اصل گفتگو آپ کے سامنے کر رہا تھا اور جو کرنا چاہتا ہوں, اللہ والوں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ باعمل لوگ ہوتے ہیں. کراچی کے اندر ایک مسجد ہے, مدینہ مسجد. وہاں پر ایک جمعہ تھا. انہوں نے جمعے کا موضوع مجھے دیا صلہ رحمی. جمعے کی تیاری لازمی سی بات ہے, انسان پہلے کرتا ہے. میں نے تیاری کی نیت سے کتابیں کھولی, کچھ احادیث میری نظروں کے آگے سے گزرنا شروع ہوئی. اور جب وہ احادیث میری نظروں سے گزرنا شروع ہوئی تو مجھے اپنے بڑوں کا کردار سامنے نظر آنے لگا. جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک چیز پر عمل کے لیے کتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یقین کیجئے جب یہ صلہ رحمی کا موضوع مجھے ملا, ان دنوں میرا ایک اختلاف ہوا تھا اپنے سالے کے ساتھ. رشتہ دار میرا, اس کے ساتھ میرا اختلاف تھا, ناراضگی تھی, بات چیت بند تھی. اچھا, بات چیت بند ہونے کی بھی وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی, بالکل معمولی تھی. اس معمولی بات چیت کی وجہ سے ہماری رشتہ داری خراب ہو گئی, ملنا جلنا ختم ہو گیا. اس بات کو تقریباً 2-3 مہینے کا عرصہ گزر گیا. اور یقین کریں کہ بات میں نے کہا کوئی اتنی بڑی نہیں. بات مختصر یہ تھی, میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کا ارادہ کیا. میں نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا تھا, یا اللہ جیسے ہی میری بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچیں گی میں ان کو ایک دن بھی اپنے گھر نہیں بٹھاؤں گا, ان کو رخصت کروں گا, ان کے نکاح کروں گا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کی نگاہ اور ان کی شرمگاہ کی حفاظت کا جو ذریعہ بتایا وہ نکاح ہے. میرے نبی نے خاص طور پہ نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی, فلیتزوجوا, اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, کیونکہ اس کا فوراً نکاح کر لینا اس کی نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث بنے گا. آج جو معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بے حیائی ہے, جناب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو چکا. کالج یونیورسٹیز کے اندر لڑکے لڑکیاں یوں آزاد گھوم رہے ہیں, بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں. ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح کو وقت پر نہیں کیا جاتا. پورے معاشرے کے اندر ہم آج رو رہے ہیں کہ جناب بے حیائی بڑھ گئی, حکمرانوں کو کوس رہے ہیں کہ بے حیائی ان کی وجہ سے بڑھی. وہ اللہ کی قسم, کہیں میں بھی تو قصوروار ہوں؟ میں اپنے گھر کا نگران نہیں, میں اپنے گھر کا مسئول نہیں, میں اپنے گھر کا وزیر اعظم نہیں, میں اپنے گھر کا نواز شریف نہیں, میں اپنے گھر کا شہباز شریف نہیں. وہ گھر کے سارے عہدے ہی تو میرے پاس, لیکن اس کے باوجود میرے گھر میں شریعت کے قوانین کہیں بھی نہیں. میرے گھر کے اندر
کہیں بھی قرآن کا نظام نہیں. وہ میرے محترم بھائیوں چھوڑو پورے پاکستان کی بات, آج میری تیری خواہش کہ پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو, اللہ کی قسم رب نے نہیں پوچھنا. مملکت پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو یا نہ ہو, رب نے مجھ سے تو اس سے نہیں پوچھا. ہاں ایفرٹس کے بارے میں سوال ہوگا, جدوجہد کے بارے میں ہوگا. عمل نافذ کرانا یہ میرے بس کی بات نہیں, نہ میں اس کا مکلف ہوں. دعوت دین پہنچا دینا, اسلام کی دعوت پہنچا دینا, یہ اتنا میرا کام. لیکن تیرے گھر میں اسلام کیوں نہیں نافذ ہوا, اس کا رب نے سوال کرنا ہے, کیونکہ اس کے مکلف ہوں میں, اس کا مسئول ہوں میں اپنے گھر کا. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. رب رحمان نے مجھے آرڈر دیا ہے, مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچوں, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں. میرے محترم بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا, میں نے جب اپنی بیٹی کے نکاح کا ارادہ کیا, چھوٹی عمر تھی, 15 سال. ہمارے یہاں کراچی میں عمومی طور پہ مزاج شادی لیٹ کرنے کا ہے, آپ کے یہاں تو شاید جلدی ہو, مجھے معلوم نہیں. لیکن کراچی کے اندر 25 سال, 30 سال, 35 سال. کیا وجہ ہے بھائی؟ لڑکا ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا. اللہ کی قسم غور سے دیکھ, یہ پیروں پر ہی تو کھڑا ہے. نگاہوں کی کمزوری ہے, یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے. اور کون سی مراد ہے پیروں پر کھڑا ہونے سے؟ مطلب یہ کہ جناب ابھی کماتا نہیں ہے, ابھی جناب گریجویشن مکمل نہیں ہوا, ماسٹرز نہیں ہوا, ابھی بہترین نوکری نہیں لگی, ابھی کاروبار نے عروج نہیں پکڑا, ابھی گاڑی بنگلہ موٹر کار نہیں. جب تک یہ تمام چیزیں ہوں گی اس وقت تک یہ کتنے گناہوں کے اندر دھل چکا ہوگا, کبھی احساس کیا اس باپ نے؟ جب تک تیری یہ تمام آرزویں پوری کرے گا, ایک عمر اس میں بیت جائے گی, 30 35 40 سال کا ہو جائے گا. اس بیچ میں جو گناہ کرے گا مجرم تو بھی ہوگا, مجرم یہ باپ بھی ہوگا. لہذا اپنے بچوں کی کم عمری کے اندر نکاح کرے. بہرحال میں نے نکاح کا ارادہ کیا. ہمارے رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا, چونکہ میری 2 مہمات بہت تیزی سے چلتی ہیں. میرا چینل ہے حکیم زبیر عباسی کے نام سے, کبھی اگر آپ موقع ملے تو اس میں دیکھیے گا. میری دعوت کے 2 نقطہ ہے, ایک تو حکمت کے حوالے سے موضوعات ہیں وہ الگ, لیکن جو فکر, جو سوچ میں لے کر چل رہا ہوں اور جو پھیلانا میں چاہتا ہوں, اس میں 2 ایجنڈے بہت اہم ہیں. ایک نکاح کو سادگی سے کرنا اور جلدی کرنا اور بغیر جہیز کے کرنا, اور دوسرا ایک سے زیادہ نکاح کی تعلیم تبلیغ, ایک سے زیادہ نکاح. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس, ایک فلسفہ ہے. کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بات کروں گا. بہرحال میرے خاندان کے اندر اختلاف اٹھا کہ 15 سال کی بچی کا تم نکاح کر رہے ہو. میں نے کہا یار میں اس بچی کا باپ ہوں, اس بچی کا کفیل ہوں, اس کا نگران ہوں, میرے معاملات مجھ پہ چھوڑ دو. وہ ہوتے نا بعض لوگ پرائے مسئلوں کے اندر ٹانگ اڑانے والے, وہ بھی ایسے ہی تھا بیچارہ. چھوٹا ہے, میں نے اس کو بھی پالا ہے, چھوٹے سے بڑا میرے سامنے ہوا ہے. میں نے کہا چھوڑو ان مسئلوں کو. پھر دوسرا اختلاف یہ اٹھا کہ میں جس بچے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا تھا وہ غریب تھا. یعنی غریب سے مراد یہ کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا بہت زیادہ, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کیلیبر کے برابر نہیں تھا. اچھا, میں نے اس بچے میں کیا دیکھا؟ میں نے اس میں سب سے پہلی چیز توحید دیکھی. توحید اللہ کی قسم بنیاد ہے. توحید نہیں سارے اعمال برباد. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا خود مواحد توحید پرست, بیٹیاں مشرکوں میں دے دی, بدعتیوں میں دے دی. اللہ اکبر, بچو اس چیز سے, نسلیں خراب ہوتی ہیں, نسلیں خراب ہوتی ہیں. تیری بیٹی وہاں پر جا کے کنڈے بنائے گی, شرک کرے گی, مجرم تو بھی برابر کا ہوگا. پیسہ دیکھ کے, دنیاوی اسٹیٹس اور مقام دیکھ کر کبھی بھی اپنی بچیوں کو مشرکین بدعتیوں کے حوالے مت کرو. توحید بنیاد ہے, توحید کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. میں نے اس بچے میں توحید دیکھی, نماز دیکھی. میں نے فوری طور پر نکاح کا پیغام قبول کیا اور اپنی بچی کے نکاح کا ارادہ کیا. اب معاملہ یہ اٹھا کہ خاندان سے ایک دوسرا رشتہ آیا. وہ دوسرا رشتہ اپنوں میں تھا, یہ غیروں میں تھا جہاں میں نے طے کیا. لیکن غیر ہونے کے باوجود وہ مواحد تھا, وہ توحید پرست تھا, نمازی تھا. جب میرے اپنے ہی خاندان سے رشتہ آیا, وہ بچہ اچھا تھا لیکن توحید کا عقیدہ نہیں تھا. دین کا جو معیار میں چاہتا تھا اس معیار کے اوپر نہیں تھا. میں نے وہاں سے ریجیکٹ کیا اور اس کو اوکے کر دیا. اچھا بھائی, اس مسئلے کے اوپر زبردست پھڈا ہوا. پھڈے کے بعد میرا ہی سالہ مجھ سے کہنے لگا کہ آج کے بعد ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں, جو آپ نے کرنا ہے وہ کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اقبال نے کہا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے, میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں.
میری ذاتی کوئی رنجش نہیں، معاملہ دین کی بنیاد پر ہوا کہ میری چوائس دین تھی، اس کی چوائس دنیا تھی۔ میں نے دین کو فوقیت دی دنیا کے اوپر، وہ ناراض ہوا، میرے ہی گھر سے کہہ کر چلا گیا آج کے بعد آپ کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں نا، شیطان تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اصل میں کسی بھی شخص کی جب عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے بھی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا، میرے ہی گھر میں آ کے رشتہ داری ختم کر کے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بات چیت ہماری بند ہو گئی۔ 2-3 مہینے گزر گئے، اچھا میری بھی زندگی گزرنے لگی مصروفیت کی وجہ سے، اس کی بھی زندگی گزرنے لگی مصروفیت کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم تو آج کل کسی کے پاس نہیں، کسی بڑے تاجر کے پاس جاؤ کہ ٹائم دے دو، ہمارے درس قرآن کہتا ہے ٹائم کو نہیں، درس کے لیے بریانی میری طرف سے بنا لینا، پیسے دے دے گا آپ کو، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ زندگی مصروف ہو گئی، وہ اپنے رستوں پر، میں اپنے رستوں پر۔ اتنے میں جب مدینہ مسجد سے جمعے کی کال آئی اور انہوں نے ساتھ موضوع بھی دے دیا، کہا کہ جی صلہ رحمی پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کتابوں کو کھولا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم ہوتی ہیں لیکن پڑھنے سے یا سننے سے ریویژن ہو جاتی ہیں، دماغوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کی، اللہ کی قسم مجھے اپنا آپ چور لگنے لگا، مجرم لگنے لگا۔ میں نے کہا یار جس موضوع پر میں بات کرنے جاؤں گا جمعے کے دن، ممبر پر کھڑا ہوں گا تو رب کے قرآن کی وہ آیات بھی میرے ذہنوں میں گونجنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ لوگوں وہ بات لوگوں کو کیوں کہتے ہو جس بات کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین گناہ ہے کہ ایک بات کی تم لوگوں کو دعوت دو، خود اس پر عمل نہ کرو۔ قرآن مجید کی آیت جب میرے سامنے سے گزری یا حدیث میرے سامنے سے گزری، یقین کیجئے جمعہ پڑھانے سے پہلے میں نے اس بچے کو بلوایا، میں نے اپنی بیوی کو بولا اپنے بھائی کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ۔ بخاری کی وہ حدیث مطالعے کے دوران سامنے آئی کہ صلہ رحمی کی تعریف، صلہ رحمی کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑے تو بڑھ کے اس سے تعلق جوڑے۔ یارو کتنا مشکل کام ہے، سوچو تو ذرا۔ صلہ رحمی کی ڈیفینیشن، صلہ رحمی کی تعریف، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو بڑھ کے اس سے تعلق جوڑے۔ اللہ کی قسم یہ اس زندگی کا انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل۔ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی میں نے کہا کہ یا تو میں یہ موضوع نہیں لوں گا، یا تو میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، یا تو میں صلح کر لوں گا۔ اب جب صلح کا خیال میرے ذہن میں آیا تو مجھے شیطان جھنجھوڑنے لگا، شیطان میرے ساتھ کہ نہیں تو نے غلطی تھوڑی کی ہے، مجھے کہنے لگا کہ تو نے غلطی تھوڑی کی ہے، تو نے تو ایک نیک کام کیا تھا، نیک کام کرنے کی وجہ سے رشتہ داری تو اس نے توڑی ہے۔ دوسری طرف دماغ کے اندر احادیث آ رہی ہیں لا يدخل الجنت القاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ زندگیوں کا مقصد تو جنت ہے نا، زندگیوں کا مقصد تو جنت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جمعہ بھی پڑھاؤں گا اور اسی موضوع پر پڑھاؤں گا، لیکن جمعے سے پہلے اپنے رشتہ دار کو مناؤں گا، بھلے سے غلطی میری نہیں، بھلے سے عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ اگر میں جھک جاؤں گا مجھے یقین تھا میرا رب مجھے اونچا کرے گا، کیونکہ میں اللہ کے لیے جھکا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے جھکا ہوں، مجھے یقین تھا میرا رب مجھے اونچا کر دے گا۔ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے بھائی کو بولا، میری بیوی ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ کہیں نیا جھگڑا پیدا کرنے تو نہیں جا رہا۔ پھر میں نے اس کو ساری بات بتائی، میں نے کہا نہیں میرا کوئی نیا جھگڑے کا ارادہ نہیں، میں اس کو بلاؤں گا، بٹھاؤں گا، سمجھاؤں گا، میرے بچوں کی طرح ہے۔ اور یقین کریں میں نے بچپن اتنا سا تھا جب میری شادی اس سے ہوئی، میں نے کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، میں نے اس کی کفالت بھی کی، اس کو سمجھایا بجھایا، توحید کا درس دیا۔ میری وجہ سے اللہ کی توفیق سے آج اس خاندان کے اندر اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، توحید کی شمع پھوٹی۔ بچے پر میں نے محنت کی تھی، آج وہ ناراض اگر ہو گیا، میں نے اس کو بلایا اپنے پاس، میں نے اس کو گلے سے لگایا۔ یقین کریں گلے سے لگانے کی دیر تھی وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، دلوں کے اندر سکون اترا، اطمینان اترا۔ پھر جا کے جب میں نے جمعہ پڑھایا اس موضوع کے اوپر، دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی چور نہیں تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ انتہائی بڑا عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر چلتے پھرتے انسان کو جنت کی بشارت دی ہے۔
آپ کے ذہنوں میں حدیث ہوگی، میں دوہرا دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مجمع میں سے ایک شخص سامنے سے گزرا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پن پوائنٹ کر کے اشارہ کر کے کہا کہ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ صحابہ اکرام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، صحابہ اکرام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، وہ صحابہ جو جنتوں کے مشتاق تھے۔ آج تو ہمیں جنتوں کی لالچ کوئی نہیں، دنیا کی لالچ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ کہ جناب وہ اتنا ترقی کیسے پکڑ گیا، میں اتنا پیچھے کیسے رہ گیا، یار اس کے پاس گاڑی بنگلہ موٹر کار نوکر چاکر، میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ گر دیکھو، سیکھو، معلومات لو، جاسوس بھیجو، کیسے وہ اتنا دنیا ترقی کر چکا، میں کیوں پیچھے رہ چکا۔ ہمارے اندر دنیا کا تجسس، صحابہ میں دین کا تجسس، ان میں جنتوں کی فکر۔ جب نبی نے اشارہ کیا جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے، ایک صحابی اٹھا اور اس صحابی کے گھر پہنچ گیا، 3 دن اس کے گھر پہ رہا، اس کے معمولات زندگی کو دیکھا بغور کہ وہ کون سا چھپا ہوا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ کون سا عمل ہے۔ کافی مطالعہ کیا، معائنہ کیا، اچھا صحابہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ہی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عابد، اس صحابی کو کچھ ایسا انوکھا، کچھ ایسا نیا نظر نہیں آیا، لہذا اس صحابی کے پاس پہنچا جسے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا جنتی ہے، اس کے پاس پہنچا اور اس کو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی تھی، ہم سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ میرے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیوں نہیں، آپ کو کیوں کہا، جنت کی خوشخبری آپ کو کیوں دی؟ بھائی جان وہ چھپا ہوا عمل مجھے بتا دو، وہ کون سا عمل ہے جو تم خاموشی سے کرتے ہو؟ چونکہ میں نے تمہاری معمولات زندگی دیکھا، نماز تو پڑھتا ہے وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہے وہ تو میں بھی رکھتا ہوں، قرآن تو پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، انفاق اللہ کے راستے میں اگر تو کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، وہ صدقہ خیرات تو کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں، وہ کون سا چھپا ہوا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنتی ڈکلیئر کیا؟ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، بات آپ کی درست ہے، ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں، جو عبادت آپ کرتے ہیں ویسی میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ہے، جب رات کو سونے کے لیے میں اپنے بستر پر جاتا ہوں میں اللہ رب العالمین سے ایک ڈیل کرتا ہوں، ایک معاہدہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کو میں کہتا ہوں میرے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی، میرے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی، جس کی طرف سے مجھے تکلیف ملی، پروردگار سب کو میں معاف کرتا ہوں تیری رضا کی خاطر، اللہ بدلے میں تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ڈیل میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتا ہوں۔ یارو اگر اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے کیا چاہیے؟ یعنی میری زندگیوں کا مقصد ہی تو رب کی جنتیں ہیں نا۔ اگر توحید کا عقیدہ اپنایا، اللہ کی قسم اس کے پیچھے وجہ بھی اللہ کی جنت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ بھی اللہ کی جنت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ بھی اللہ کی جنت ہے۔ رب رحمان اس بندے کی مغفرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس بندے کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ سوتے ہوئے اللہ رب العالمین کو کہتا، اللہ جس نے بھی تکلیف دی مجھے اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا، اللہ بدلے میں تو مجھے معاف کر دے۔ اور رب نے اگر معاف کر دیا تو بیڑا ہی پار ہے۔ یارو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں وسعت پیدا کرو، اپنے بھائیوں کی محبت پیدا کرو، وہ کوئی بھی ہو۔ دیکھو گناہگار سارے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، سارے ہی گناہگار، سارے ہی خطاکار۔ اس عمل کو چھوڑ دو کہ میں ہی جنتی، میں ہی نیک نمازی، باقی سارے ہی 2 نمبر مسلمان، ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کی کمزوریاں ڈھونڈو، اپنے اندر کمزوریاں ڈھونڈو۔ جس دن اس عمل کے اوپر آ گئے کہ میں کمزور، میرا بھائی تو نیک نمازی، ماشاءاللہ متقی پرہیزگار، اس دن میری اپنی اصلاح ہوگی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ پورے عالم کی میں اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے سے بے خبر۔ اپنی خبر لو، ہم میں سے ہر شخص اپنی خبر لے، بھائیوں کے قصور کو معاف کرو، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، قطع تعلقی بند کرو، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے روٹھنا بند کرو۔ کوئی ایک پہل کر لے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے بلند ہو جاؤں وہ آگے بڑھ جائے، عزت کم نہیں ہوگی۔
اللہ کی قسم ہے بڑھنے والے کی عزت کم نہیں ہوگی، کیونکہ عزت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے، بندوں کے نزدیک ہو یا نہ ہو۔ بندے کسی کے نہیں ہوتے۔ ایسا جی بتاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف کون ہے ہمارا؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، لیکن پیچھے سے اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ پیچھے سے کتنے بھی بڑے مقام اور منصب کا آدمی، اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ وہ چھوڑو یار اس بات کو، لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے رب نے دو کان دیے ہیں، معلوم چلتا ہے کہ فلاں نے غیبت کی تمہاری، فلاں نے برائی کی تمہاری، اس سے سنو، اس سے نکال دو، کسی کے کہنے پر تعلقات خراب نہ کرو۔ شیطان ہے نا، شیطان یہ سب سے زیادہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ ہم نے شیطان کو خوش نہیں، رحمان کو خوش کرنا ہے۔ قطع تعلقی والے معاملات کو بالکل ختم کرنا ہے، بھائی کو بڑھنا ہے، آگے سینے سے لگانا ہے، رب کی جنتیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کے اندر باہمی اتفاق اور محبت کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیوں، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا اس کے اوپر جو حق بات ہے، اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے آپ کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تمام بیماروں کی بیماریوں کو، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم جو لوگ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، غیب سے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معقول رشتے عطا فرمائے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہو رہی، پریشان ہے، اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم انہیں اولاد نرینہ کی نعمت نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ابھی یہاں پر کراچی کے اندر ہم اپنا کلینک کرتے ہیں۔ میرا تعلق بیسکلی روحانی اور طبی معاملات سے ہے، روحانی علاج، اسی طرح طبی علاج، اور اسی طرح حجامہ۔ اسی سلسلے میں ہم نے جہانیہ کے اندر اپنا کلینک قائم کیا ہے۔ شہر کراچی میں نارتھ ناز آباد میں ہمارا کلینک موجود تھا۔ ابھی چونکہ جہانیہ میں نیا ہم نے دواخانہ کھولا ہے تو یہاں پر زیادہ تر وقت میں دے رہا ہوں۔ یہاں پر جلال پور کے اندر آپ کے بھائی، یہ الخیر مٹھائی والے، نام میرا ذہن سے نکل گیا، کیا نام ہے جی؟ مختار صاحب نے یہاں پر انوائٹ کیا جی، کچھ پروگرامات ہوئے، بھائیوں کی محبت سے یہاں پر جمعہ ہوا، آپ سب کو مشکور ہوں۔ تو یہاں پر مختار بھائی نے کہا کہ جی ایک کلینک کا اہتمام کریں، اور حجامہ چونکہ سنت علاج ہے، اور اسی طرح دوسرا ہمارا طریقہ علاج ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علاج بالغذا، اور اسی طرح سے جڑی بوٹیوں سے علاج۔ تو انشاءاللہ بدھ کے دن طے پایا ہے بھائی مختار کے گھر پہ، الخیر برفی والے جو مٹھائی والے، ان کے گھر پہ بدھ کے دن انشاءاللہ دوپہر 3 بجے حجامہ بھی ہوگا، مردوں کا بھی، خواتین کا بھی۔ جو بھی احباب اس میں انٹرسٹڈ ہوں اس سنت علاج کے لیے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو بھائی مختار سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آنے والے بدھ کو دوپہر 3 بجے ہم یہاں پر موجود ہوں گے رات گئے تک۔ اللہ کریم تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.